معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اپنی امت کو قیامت کی ہولناکیوں اور نشانیوں سے آگاہ کر سکیں۔ قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے وہ کیا ہیں؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس میں سے پہلے 10 علامات دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے پہلے نمبر پر دھواں بتایا، یعنی آسمان سے دھواں آئے گا۔ سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اور تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس دھوئے سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی کافر ہوں گے، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور مومنین ان کو نزلہ یا زکام کے طریقے سے کچھ ہوگا، نزلہ زکام ٹائپ سے کچھ ہوگا ان کو، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دجال، یعنی دجال کا خروج ہوگا، دجال کا فتنہ آئے گا، اور پھر دجال کس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو اپنے فتنوں کے ذریعے سے خطرے میں ڈالے گا، کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو دجال کا خروج ہوگا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دابۃ الارض، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ جانور کہے گا، یعنی ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا وہ، تو دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج جو روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے، یعنی ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس وقت سورج ویسٹ سے ہی نکلے گا، پشچم سے نکلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ابتدائی علامات میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانے میں دوسری علامت ظاہر ہو جائیں گی، یعنی یا تو سورج پہلے پشچم سے نکلے گا یا پھر دابۃ الارض پہلے نکلے گا، دونوں میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ہوگی اور دوسری فوراً اس کے بعد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی جب دجال اپنے فتنے، اپنے جلوے، اپنے کرشمے خوب دکھائے گا، لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا، جب مومن ایک دم سے عاجز آ جائیں گے، تب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا پر نازل فرمائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اور نمبر 6 پہ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج، یعنی جیسے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا ویسے ہی یاجوج ماجوج بھی ظہور میں آ جائیں گے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ کس طریقے سے ذوالقرنین بادشاہ نے یاجوج ماجوج کو سیسا پلائی ہوئی دیوار میں قید کر دیا، اور وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں لیکن اس دیوار کو توڑ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر دنیا میں فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری عام کر دیں گے۔ تو یاجوج ماجوج بھی آئیں گے۔
7, 8, 9 میں آپ نے کیا فرمایا؟ 3 جگہوں پہ دھسنے کا تذکرہ کیا. ایک دھسنا مشرق میں، ایک دھسنا مغرب میں، اور ایک دھسنا جزیرۃ العرب میں. یعنی جب قیامت آئے گی تو بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ زمین دھسے گی. ایک مشرق کی طرف دھسے گی، زلزلے آئیں گے بہت زیادہ، بہت ہی شدید زلزلہ آئے گا کہ زمین دھس جائے گی. ایک دھسنا مشرق کی طرف ہوگا، ایک مغرب کی طرف ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب جو کہ پورے دنیا کا سینٹر ہے وہ دھس جائے گا. اور آخری نشانی آپ نے فرمائی کہ یمن سے آگ نکلے گا جو لوگوں کو جمع ہونے کی طرف لے کر جائے گا. یعنی وہ آگ ایسے نکلے گا جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا. میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ تو میدان محشر سیریا میں قائم ہوگا جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں، قیامت کی نشانیوں سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.